دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب مشتاق منہاج صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں مل گئے ہیں، ان سے پہلے بات میں کر لوں تاکہ ہم اپنی بات کر سکیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا۔ ایز یوزول مجھے پتا ہے آج آپ کا بہت مصروف دن ہے، اور مصروف دن مولانا اس وجہ سے ہے 15-20 دنوں سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے۔ پہلے آپ کو منانے آئے مختوم امین فہیم صاحب، پھر الٹیمیٹ ڈاکٹر کسنجر جو اس حکومت نے رکھا ہوا ہے رحمان ملک کی صورت میں، وہ بھی آپ کے پاس کل تشریف لے کر گئے۔ لیکن مولانا آپ جیسا ٹھنڈا آدمی اور ان کی جماعت، یہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ معاملہ کچھ زیادہ بگڑ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے مولانا؟ دیکھیے، ایک بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام اگر حکومت میں شامل ہوئی تو حکومت کی پیپلز پارٹی کی دعوت پر اور پھر مذاکرات کے نتیجے میں ایک باقاعدہ معاہدہ طے ہوا، اور ظاہر ہے جی کہ ہر پارٹی کے سامنے کچھ اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہم نے انہی ترجیحات پر فوکس رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں جی کہ جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، پارلیمان میں ہیں، پارلیمانی کردار ادا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی پارلیمان جو ہے وہ بالا تر ادارہ ہے جی۔ اسی پارلیمان کی طرف رجوع کیا گیا کہ جناب مشرف صاحب نے جو عالمی اتحاد کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا، اسے کسی آئینی ادارے، عوام کے منتخب ادارے کی توثیق و تائید حاصل نہیں، اور اسی بنیاد پر پھر ایک متفقہ فیصلہ ہوا جس میں آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سول اور فوجی قیادت سب موجود تھی، اور بالآخر ہم سب لوگ اتفاق رائے کے ساتھ کہ جی پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور پارلیمنٹ نے 2 ہفتے 3 ہفتے اس پر ڈیبیٹ کیا، اور پھر ایک متفقہ قرارداد آئی، اور اس کے بعد پھر اسی قرارداد کی بنیاد پر ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی قائم کی گئی، اور اس نے 6 مہینے لگائے اسی بنیاد پر سفارشات مرتب کرنے پر۔ تو کیا یہ کون سی پارلیمنٹ کی بالادستی ہے کہ آج تک جو ہے اس کے اوپر کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کی طرف یہ لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ جانتے ہیں جی، اس معاہدے میں ہمارے درمیان یہ بات طے تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے متفقہ سفارشات جو اسمبلی کی ملکیت عرصہ دراز سے بن چکے ہیں، اس پر قانون سازی کا آغاز کیا جائے گا، اور مسلسل اس کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ آئینی تقاضا ہے، لیکن اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی آپ اس طے شدہ معاہدے کی بنیاد پر اس پر عمل درآمد کریں جی۔ نہیں تو مولانا، کیا آپ کو یقین ہے کہ اب ظاہر ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل اور ان کی سفارشات، پھر قانون سازی، پھر آپ کی ترجیحات، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 2 وزراء جو ہیں عبد السواتی صاحب مولانا دارالعلوم، ان کا واک آؤٹ منسٹریز کے حوالے سے خدشات، تو ایم کیو ایم نے تو آج واک آؤٹ کیا ہے، ان کا احتجاج ہے کہ بجلی کلیئر کٹ انہوں نے ایک اپنا ایجنڈا پیش کیا کہ بجلی کی قیمتیں نامنظور، گیس کی قیمتیں نامنظور۔ آپ کوئی 1-2 باتیں جو جس کی بنیاد پہ کہ ابھی اس بجٹ سے پہلے جس میں آپ ان کو سپورٹ کر سکیں، وہ آپ کی باتیں مان لیں؟ نہیں جی، ایم کیو ایم کا ہمارا کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے، اور وہ اپنے فورم پر اپنے فیصلے کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ہم ان سے بھلا اختلاف نہ کریں، لیکن کوئی مشترکہ حکمت عملی بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو منسٹر صاحبان نے واک آؤٹ کیا تھا کابینہ کے اجلاس سے، یہ بھی چونکہ اب یہ دوسرا تیسرا بجٹ ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جب ان کو فنڈ نہیں ملے تو انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں ایک احتجاج نوٹ کرایا۔ جی مولانا، آپ سے اجازت لینے سے پہلے مجھے پتا ہے آپ بہت پریسنگ حالات میں ہیں، میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، ایک پروگرام ایکسکلوسیو سر آئندہ 2-3 دنوں میں آپ کو کے پاس بیٹھ جائیں گے، مشتاق منہاج اور میں آپ کو سوالات کریں گے، اور پھر اگر کالرز بھی ہمیں جوائن کریں تو یہ تو سر وعدہ مجھے وہ کر دیں، ذرا حوصلہ بڑھائیں میرا۔ سارا کو بھیجیے، بڑی مہربانی جی، مولانا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، عبدالحفیظ بھائی ہمارے ساتھ چونکہ اسٹوڈیو میں ابھی تک حفیظ نہیں، حسیب بھائی، بالکل سوری کلیئرٹی آف مائنڈ مین۔ حسیب بھائی، میں مولانا صاحب سے جب ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے تو پھر اس کے بعد ان سے نکلنا اور حسیب بھائی کی طرف رجوع کرنا۔ اچھا حسیب بھائی، یہ آپ کی نصرت بھائی، مشتاق بھائی، ایک بات میں کہنا چاہتا تھا، چونکہ وہ ابھی سیاسی بات نہیں، میں تو صرف 30 سیکنڈ لوں گا، کہ جو کہا تھا کہ جی ایم کیو ایم جو ہے بلیک میل کرتی ہے، ہم نے جب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں صرف ایک مثال دوں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جب کوئی احتجاج کرتے ہیں تو اس کو منوانے کے بعد پھر ہم وہ احتجاج ختم ہو جاتا ہے، ہماری بات مان لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا این آر او کے اوپر فیصلے ہو گئے تھے، اسلام آباد کے اندر اسمبلی کال ہو گئی تھی، لیکن الطاف بھائی نے وہاں سے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر سپریم کورٹ کے بیچ میں آنا پڑا، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا۔ تو ہم
جو بھی فیصلے کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں ایک کسی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے، عام آدمی کے حوالے سے. جب بھی کوئی بات غلط ہوگی ہم ہمیشہ اس کے خلاف اچھا آواز اٹھائیں گے. اسیر بھائی یہ بتائیے کہ کیا بجٹ میں جو بجٹ تجاویز بن رہی تھی کیا آپ کا ان پٹ لیا گیا اس میں؟ سر میں نے آپ سے عرض کیا یہ ان پٹ نہیں لیا گیا ہے. یہ جو بجٹ آیا ہوا ہے اس میں ہماری بڑی تحفظات ہیں. ہم نے ابھی لکھ کے بھی دے دیا ہے. کل سے آج سے بحث شروع ہو گئی ہے. ہم اور اس میں بحث میں ہم حصہ بھی لیں گے اور بتائیں گے فلور کے اوپر. اور سوئی گیس کی قیمتوں کے علاوہ کیا ارے اس میں دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں انڈسٹری کا ذکر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے انڈسٹری جو ہے وہ بیک بون ہے. جس طرح آپ کی ایگریکلچر بیک بون ہے، انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر بالکل ٹچ نہیں کیا ہے. انڈسٹری کے مطابق انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. انفلیشن جو ہے وہ جس طرح بات کر رہے ہیں، مارک اپ کی جو بات